لیکن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شرافت اور دیانت کے پیش نظر اور ان کی دولت اور ثروت کے پیش نظر اور ان کے حسن اور کمال کے پیش نظر ان کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا جس طرح دیگر خواتین کو دیکھا جاتا ہوتا تھا۔ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی انہی خوبیوں کی بنا پر بڑے بڑے سرداروں کے رشتے ان کے پاس آتے، کہیں کسی کی طرف سے پیشکش ہو جاتی کہ نکاح کر لیا جائے، کبھی کسی کی طرف سے، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے انکار کیا۔ ادھر دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جوانی سے عمر کو آگے گزار رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی عمر 22 سال 23 سال ہے، اور ایسے میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو خبر پہنچتی ہے کہ ایک نوجوان ہے جس کو سارے صادق بھی کہتے ہیں اور امین بھی کہتے ہیں، اور لوگ اپنی امانتیں اس کو دیتے ہیں، اس کے پاس رکھواتے ہیں، اس کے بڑے چرچے ہیں، تو کیوں نہ اس سے ملا جائے، اس کو دیکھا جائے، اور اپنا مال جو تجارت میں کرتی ہوں وہ میں اس کو دوں اور چیک کروں کہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام سے ملی اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مال پیش کیا اور کہا کہ جی میں چاہتی ہوں کہ جب آپ شام جائیں نا تو میرا مال بھی لے جائیں اور اس کو بیچیں، اور اس میں جتنا آپ نے رکھنا ہو حصہ تو آپ رکھ بھی لیجئے گا۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تو وہ ذات پاک ہے کہ اگر حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کی سوکھی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں تو وہ بھی دودھ سے بھر جاتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں جو ہیں وہ بھی دودھ سے بھر جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت ایسی ہے کہ ابو ایوب انصاری کے خستہ گھر میں قدم لگتا ہے تو وہ جو ہے وہ آباد ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا وجود مبارک ایسا مبارک وجود ہے، جہاں جاتے ہیں برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں۔ جب وہ مال تجارت لے کر شام جاتے ہیں تو کئی گنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، نفع ملتا ہے، جو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایسے میں ایک تو یہ بڑی متاثر ہوئی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اس عمل سے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ چیزیں دیکھ رکھی تھی، کچھ سن بھی رکھا تھا تورات اور انجیل کے مختلف عالموں سے کہ یہ جو نوجوان ہے نا یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اور اس کی بشارتیں اور اس کی خبریں ہم نے تورات اور انجیل میں پڑھ رکھی ہیں۔ یہ اس بات کے بھی چرچے تھے عرب کے اندر کہ یہ جو محمد نامی شخص ہے نا یہ ایسا ایسا ہے۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے امانت اور دیانت کو چیک بھی کر رکھا تھا، پھر برکت کو بھی دیکھ چکی تھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے ملاحظہ کیا کہ یہ نوجوان ایسا ہے کہ جہاں جاتا ہے بادل سایہ کرتے ہیں، ان کے جسم پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھتی، کسی قسم کا کوئی عیب اس بندے کے اندر ہے ہی نہیں۔ یہ ساری چیزوں سے متاثر ہو کر ایک طرف جو ہے وہ حضرت خدیجہ کو لوگوں کے رشتے آ رہے ہیں، دوسری طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ خود اپنے نکاح کا پیغام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی ہیں۔ کس بنا پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر ہو کر۔ یہاں ہماری بہنوں بیٹیوں کو جو پیغام ملتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے وہ یہ ملتا ہے کہ حسن میں اگرچہ آگے ہو، مال دولت ثروت عزت شرافت دیانت میں آگے ہو، لیکن آپ دیکھیے رشتے کا انتخاب کرتے وقت کس چیز کو معیار بنایا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے خود نکاح کا پیغام بھیجا تو حضور علیہ السلام کی سیرت اب یہ نوجوانوں کو درس دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کسی لڑکی کا رشتہ آ گیا تو لہذا میں خود ہی اس کو قبول کر کے اور سائڈ پہ ہو کے نکاح کر لوں، نہیں، فرمایا میرے بڑے موجود ہیں، میں اس وقت کفالت میں ہوں اپنے چچا کی، ابو طالب کی، ان سے پوچھوں گا، ان سے رائے لوں گا وہ کیا کہتے ہیں، اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ یہ آج کے نوجوان کو اس بات سے درس ملتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو ترجیح دے، ان کو شامل رکھے، ان کی رضامندی کو دیکھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اس نکاح کے پیغام کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے سامنے رکھا، چنانچہ چچا نے اس کو قبول کیا اور پھر خود انہوں نے خطبہ بھی پڑھایا اور نکاح بھی پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 25 تولے کے قریب جو ہے وہ آپ کا حق مہر مقرر کیا گیا اور اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر اس وقت ہے 40 سال اور حضور علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 25 سال۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ تقریباً تیسرا نکاح ہے اور حضور علیہ السلام کا یہ پہلا نکاح ہے۔ لیکن آپ کمال دیکھیے کہ حضور علیہ السلام سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ حسن میں بھی اول، دیانت میں بھی اول، شرافت میں بھی اول، مال و دولت و ثروت میں بھی اول، غلام بھی بڑے ہیں، لونڈیاں بھی بڑی ہیں، سارا کچھ ہے، بڑی چہل پہل ہے، چرچے ہیں پورے عرب میں، اور اس بنا پہ ملکۃ العرب کا خطاب بھی ہے۔ لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے گم ہوتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے، وہ ساری حسن، وہ مال و دولت، وہ سب کچھ حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیتی ہیں۔ اپنے سارے غلام، ساری لونڈیاں حضور کے غلام بنا دیے، اپنے سارے رشتہ دار حضور کے غلام بنا دیے، سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنا مال و دولت و ثروت جو ہے وہ سب کا سب اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے، دوسرے لفظوں میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں جو کردار ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے ادا کیا ہے وہ کسی اور خاتون نے ادا نہیں کیا۔ اپنی مال و دولت کے ذریعے سب سے بڑھ کر جو ہے وہ احسان فرمایا دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات بھی دیکھیے، سید زادوں کی آل اولاد کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن یہ ساری چلی کہاں سے؟ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد پاک ہے وہ تمام کی تمام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے ہے۔ صرف جو ہے وہ ایک بیٹا ماریہ قبطیہ جو آپ کی بیوی تھی وہاں سے ہے، ورنہ ساری اولاد جو ہے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہوئی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی محبت بھی دیکھیے، وفا کا بدلہ پھر وفا ہوتی ہے۔ اگر خدیجہ الکبریٰ نے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور پر قربان کر دیا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفا کر کے دکھائی ہے۔ یہاں وہ تمام شوہر جو اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہو، ان کے لیے مثالی کردار موجود ہے حضور علیہ السلام کی سیرت میں، کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا رہا ازدواجی زندگی کے حوالے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا حیات رہی، آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، یہ وفا تھی۔ اور وصال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا کرتے، کبھی کسی بات میں، کبھی کسی بات میں۔ گھر میں کچھ بنتا ہے، حضرت خدیجہ فوت ہو گئی ہیں، گھر میں کچھ بنتا ہے تو حضور آ کر کہتے کیا بنا ہے؟ یہ بنا ہے۔ آپ فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کو دے آؤ، خدیجہ کی سہیلیوں کو دے آؤ۔ یا رسول اللہ خدیجہ سے بڑا پیار؟ فرمایا ہاں، کیونکہ وہ اس وقت بھی مجھے مان رہی تھی جب کوئی مجھے نہیں مان رہا تھا۔ سب سے پہلی اسلام قبول کرنے والی خاتون وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کو خاتون اول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اور سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی شرافت، دیانت اور معاملات میں آگے بڑھ کر تعریف کرنے والی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ جو ایک جملہ ہے نا، ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ حضرت خدیجہ نہ بھی دے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہی کامیاب ہے۔ لیکن یہاں پر حضور علیہ السلام کا انہوں نے کمال ساتھ دیا۔ پہلی وہی نازل ہوتی ہے غار حرا میں، اور آپ علیہ السلام کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں اقرا اقرا، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا بقاری، پھر جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام پکڑ کر دباتے ہیں اور پھر اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی ابتدائی 5 آیات جو ہے وہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ پہلی وہی نازل ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، آپ کا وجود مبارک کانپ رہا ہے، سخت سردی لگ رہی ہے، اسی میں ایسی کپ کپاہٹ اور گھبراہٹ میں حضور علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر دے دو۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سہارا دیتی ہیں، چادر دیتی ہیں، کمبل دیتی ہیں، پوچھتی ہیں ہوا کیا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا ماجرا بیان کرتے ہیں، آج میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا ہے، پہلے کبھی نہیں ہوا، غار حرا میں ہر روز عبادت کے لیے جاتا ہوں، آج ایسے ایسے ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کیا تسلی دیتی ہیں، آپ گھبرائے نہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں۔ کبھی کوئی عورت اپنے شوہر کی تعریف نہیں کرتی، کبھی کوئی عورت نہیں کرتی اور جلدی نہیں کرتی، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فوراً کہا آپ گھبرائے نہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ تو غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ تو بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، آپ تو لوگوں کی مشکلیں برداشت کرتے ہیں، آسان کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے یہ تسلی بھرے الفاظ حضور علیہ السلام کو اس قدر تسلی دی کہ حضور علیہ السلام پر وہ جو وحی کے اثرات تھے اور وہ جو بوجھ تھا وہ کم ہو گیا، اور اس کو حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں بھولا۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ یاد رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے جب سارے انکار کر رہے تھے، خدیجہ تھی جو مجھ پر ایمان لا رہی تھی، اور جیسے ہی حضرت حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، فوراً حضرت خدیجہ نے کہا میں آپ کو مانتی ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ایسی وفا شعار خاتون بن کر رہی اور اپنا سارا مال دولت حضور علیہ السلام کے اس دین اسلام اور تبلیغ اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ آپ دیکھیے عرب کی ملکہ ہیں، دیانت شرافت سخاوت میں سب سے اول، بہادر بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور اتنے بڑے رشتے بھی آئے اور بڑی جان پہچان بھی ہے، پورے عرب کے اندر مشہور ہیں، لیکن جس وقت شیب ابی طالب کے اندر حضور علیہ السلام کو مقاطع بنی ہاشم کی وجہ سے 3 سال تک محصوری برداشت کرنی پڑتی ہے، پتے کھانے پڑتے ہیں اور بائیکاٹ ہو جاتا ہے، رزق بھی نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے، اس موڑ پر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اس موڑ پر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ بھول گئی کہ میں پہلے کیا تھی، اور اب مجھے جو ہے وہ فاقے کرنے پڑیں گے اور یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ یوسف کے لیے زلیخا وہ پہلے بہت کچھ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے عقد میں آ گئی تو سب کچھ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بھول گئی کہ میں کیا تھی، اور ایسی محبت میں گرفتار ہو گئی کہ اپنی ذات کو بھی بھول گئی۔ یہی صورتحال حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رہی کہ وہ جب حضور علیہ السلام کے عقد نکاح میں آ گئی، اپنا سارا مال و دولت، ثروت، عزت، افتخار، خاندانی شرافت، دیانت سب کچھ بھول کر حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اسلام کے لیے خدمات ہیں۔ ہم بھول نہیں سکتے یہ اقدام خدیجہ، ہم بھول نہیں سکتے یہ اقدام خدیجہ، تو پہلے پہل لائی ہے اسلام خدیجہ، کردار مثالی تیرا اخلاص و وفا میں، ایثار میں چلتا ہے تیرا نام خدیجہ، اسلام کے سب ماننے والوں کی ہے تو ماں، رتبے کی بلندی ہے تیری عام خدیجہ، قربان ہے رہے دین میں تیری دولت و ثروت، ہستی نے کیے تیری بہت کام خدیجہ، لاتے تھے جو اصحاب کبھی مسئلے الجھے، رکھ دیتی تھی حل کر کے سب ابہام خدیجہ، امت کی سبھی ماؤں کی سالار خدیجہ، افلاک سے اونچا تیرا کردار خدیجہ، ہے ملکہ خلد تیری لاڈلی بیٹی، دلہا ہے تیرے کونین کے سردار خدیجہ، اللہ کے محبوب دو عالم کے ہیں غمخوار، اللہ کے محبوب دو عالم کے ہیں غمخوار، غمخوار دو عالم کی ہے غمخوار خدیجہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت پر سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔